ایک بات آپ کے عقیدے کی بتا دوں. آج کل یوٹیوب کا دور ہے اور سب کی تقریریں ہم سن رہے ہیں، سب کو سن رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں، اپنے بیگانے سب اوپن ہو گئے ہیں. اس میں نوجوان لوگ کچھ بے ادب ہو رہے ہیں. ایک میٹر زیادہ اٹھایا جا رہا ہے اس وقت کہ سیدہ فاطمہ کا حق مارا گیا اور ان کو باغ فدق نہیں دیا گیا. قضیہ کیا ہے، میٹر کیا ہے، بہت طویل تحقیقی گفتگو یہ رکھتا ہے، میں اس پہ نہیں جاتا. میں صرف باغ فدق کو لے کر جو لوگ صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کہ فاطمہ وہاں گئیں، سیدہ فاطمہ گئیں، انہوں نے نہیں دیا، اس پر ان سے یہ کہتا ہوں اچھا اس پہ پھر مرچ مسالہ لگا کے یہ کہ بار بار گئیں، بار بار مانگا، بار بار گئیں، بار نہیں دیا نہیں دیا، پھر صدیق اکبر کو گالی دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ اہل بیت کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. میں صرف عقل کے ترازو پر ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، چاہے قبول کریں چاہے رد کر دے، آپ جانیں قیامت کے دن آپ کے اعمال جانیں. توجہ کرنا، سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے والد کے وصال کے دن سے لے کر اپنے وصال کے دن تک مولائے کائنات کو بھی آپ نے زیادہ ٹائم نہیں دیا، ان سے بھی زیادہ بات نہیں کی، بلکہ ادب کا تقاضا نہیں ہے، ورنہ میں وہ بات آپ سے کہتا کہ ہمارے صوفیاء نے جو باتیں لکھی ہے کتاب میں کہ یہاں تک فرمایا کہ مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ان 6 مہینوں میں سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس طرح کی ملاقات نہیں فرمائی جس طرح کی ملاقات میاں بیوی کیا کرتے ہیں. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے. اتنا روتی نہیں، رات دن رونا تھا. حسنین کریمین سے بھی توجہ ہٹ گئی. اب اس پر لوگ کہتے ہیں وہ تو فدق مانگنے گئی، مسجد میں گئی، دربار میں. اچھا دربار کہتے ہیں، دربار کون سا تھا؟ آخری تک تو کوئی دربار خلفاء کا ہوا ہی نہیں. تو مسجد میں چلیں. اب یہاں ایک بات، یہ تم صدیق اکبر کی گستاخی نہیں کر رہے ہو، یہ گستاخی سیدہ فاطمہ کی ہے. کیوں سیدہ فاطمہ کی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک عورت، میں مالیگاؤں کے ماحول کے مطابق بات، ایک عورت جس کے باپ کا انتقال ہو جائے، وہ بھائیوں کے پاس روزانہ آ کر کے کہ میرا حصہ دو، میرا حصہ دو، میرا حصہ دو، کوئی اس کو اچھی نظر سے دیکھے گا؟ محلے کی عورتیں کہتی ہیں کیا تو باپ کے مرنے کا انتظار کر رہی تھی؟ باپ کے مرنے کے بعد چلی آئی، روز آ کے لڑتی ہے، کہتی حصہ دو حصہ دو حصہ دو. تو مرنے کا انتظار کر رہی تھی، تجھے باپ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تجھے حصے سے دلچسپی ہے. بولو اس کو کوئی اچھا سمجھتا ہے؟ سیدہ فاطمہ کا وصال تو 6 مہینے میں ہو گیا. اس کا مطلب وہ فدق مانگنے کے لیے آپ بار بار کہہ رہے بار بار گئی، تو کتنے دنوں میں گئی؟ 6 مہینے کے اندر ہی گئی. جس کی آنکھ کا آنسو نہیں سکھا وصال تک، آپ اس کو اتنا بڑا مجرم بنا کے پیش کر رہے کہ بابا کا غم نہیں تھا، فدق کا غم تھا. تو اہل بیت کی کون سی خدمت کر رہے ہو؟ گئی تھی نہیں گئی تھی، کیا ہوا تھا، یہ سب کتابوں میں موجود ہے. لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں گئی اور پھر مانگا واپس آئی، بار بار واپس آئی، جھگڑا ہوا، یہ ہوا، یہ کیا باتیں کرتے ہو؟ سیدہ فاطمہ کی توہین کر رہے ہو. صدیق اکبر کی تو کر ہی رہے ہو، سیدہ فاطمہ کی بھی کر رہے ہو. واللہ سیدہ فاطمہ الزہرا اس غیرت مند خاتون کا نام ہے، واللہ جس نے بھکاریوں کے لیے اپنی چادر یہودیوں کے یہاں بیچ کر کے بھکاریوں کی مانگ کو پورا فرمایا. اٹھا کے دیکھو روایت، میں نہیں، اقبال جیسا شاعر کہا اس کا دیوان اٹھا کر کے دیکھو، جس کے دروازے سے کبھی سائل خالی نہیں گیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی بات نہ کرو، ادب کا تقاضا رکھو. کیا ہوا نہیں ہوا یہ عوام کا کام نہیں ہے، اہل علم اس کو نپٹ لیں گے. لیکن بس اتنا کہ آپ ادب کریں، اہل بیت کا بھی، اصحاب کا بھی، خلفائے راشدین کا بھی. مقدر کی لکیر کا نام سہرا ہے. آل محمد تمہیں سلامت رکھے، سخی حسین تمہیں آباد و شاد رکھے. جس کی وجہ سے آج تک مصطفیٰ کا نام باقی ہو، نہیں فکر ہر بندے نے نہیں سمجھا، نام باقی رہتا ہے اولاد کی وجہ سے. مولوی کو ضد ہے کہ رسول کی 4 بیٹیاں، ہماری کسی سے ضد نہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول کی 1 بیٹی. میں کہتا ہوں 4 ہو یا 1 ہو، مسئلہ
آسان ہے. پوری دنیا میں سید موجود ہیں, وہ گاؤں نہیں, وہ بستی نہیں, وہ شہر نہیں, وہ علاقہ نہیں جس میں سادات موجود نہ ہو. سید سنی بھی ہوتے ہیں, سید شیعہ بھی ہوتے ہیں. اپنی مرضی کے سید سے جا کے پوچھ تو رسول کی کس بیٹی کی اولاد سے. امام زمانہ سید پاک بی بی ان ہاتھوں میں کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. جا کے اپنی مرضی کے سید سے پوچھ کے تو رسول کی کس بیٹی کی اولاد سے ہے. تجھے معلوم ہو جائے گا کہ حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں. پورے قرآن میں لفظ کوثر ایک دفعہ آیا. علماء کرام بیٹھے, صاحبان علم تشریف فرمائے. پوری ذمہ داری سے منبر رسول پر مجلس حسین میں نہ پہلے کبھی غیر ذمہ داری سے کوئی بات کی ہے, نہ اب غیر ذمہ داری سے کر رہا ہوں. پورے قرآن میں انا آتینا صرف ایک دفعہ آیا. پورے قرآن میں الکوثر صرف ایک دفعہ آیا. پورے قرآن میں ونہر صرف ایک دفعہ آیا. پورے قرآن میں شان عقا صرف ایک دفعہ آیا. پورے قرآن میں الابتر صرف ایک دفعہ آیا. کوئی حافظ قرآن بیٹھا ہو, کوئی ناظرہ پڑھا ہوا ہو, کسی کی طبیعت میں گرمی ہو, منبر پر قرآن لے کر آئے, 10 لفظوں کی صورت میں اللہ نے 5 لفظ وہ استعمال کیے جو پھر پورے قرآن میں کہیں استعمال فرمائے ہی نہیں. اللہ مصطفیٰ سے کرے انا آتینا کل کوثر, ہم نے تجھے فاطمہ عطا فرمائی, ہم نے تجھے فاطمہ عطا فرمائی, ہم نے تجھے فاطمہ عطا فرمائی. ایک ہوتی ہے جزا, ایک ہوتی ہے عطا. ایک ہوتی ہے جزا, ایک ہوتی ہے عطا. برابر کے بدلے کو جزا کہتے ہیں. حق سے کسی کو کم دو تو اسے ظلم کہتے ہیں. کسی کے حق سے اسے زیادہ عطا کرو تو اسے عطا کہتے ہیں. کسی کا حق بنتا نہ ہو, دینے والا مہربانی سے دے دے. کسی کا استحقاق نہ ہو, عطا کرنے والا اپنی مہربانی سے اسے اس کے حق سے زیادہ دے دے, اسے کہتے ہیں عطا. قرآن مصطفیٰ کے لیے جزا ہے, رسالت مصطفیٰ کے لیے جزا ہے, نبوت مصطفیٰ کے لیے جزا ہے, فاطمہ مصطفیٰ کے لیے عطا ہے. یہی وجہ ہے نبوت ملی محمد بیٹھا رہا, رسالت ملی محمد بیٹھا رہا. قرآن پورا کا پورا اتر گیا, رسول کھڑا نہیں ہوا, لیکن جب فاطمہ آتی تھی تو محمد اٹھ گیا. قرآن جزا, زہرا عطا. جو استحقاق محمد سے خدا کی نظر میں زیادہ ہو, اس بی بی کا نام ہے زہرا, جس کے دروازے پر دونوں جہان کے فقیر روٹیاں مانگنے آئے. پوری کائنات میں کوئی اور دروازہ نہیں جہاں دونوں جہان کے فقیر, فرش والے بھی, عرش والے بھی. یہ ابھی آپ سارے ناراض ہو رہے تھے کہ لئیے کا سید یہاں آ گیا, اس کا کام لئیے میں ہو جاتا تو یہ یہاں کیوں آتا. عرش والوں کی وہاں پوری پڑ جاتی تو بطول کی چوکھٹ پہ کیوں آتے. ادھر سے ادھر سارے آئے, ادھر سے ادھر کبھی کوئی نہیں گیا. کبھی سلمان نے کہا مجھے چوتھے آسمان میں بھیجے, میں بھیک مانگ کے آتا ہوں. کبھی فضا نے کہا مجھے عرش میں بھیجے, میں روٹیاں مانگ کے آتی ہوں. ادھر سے ادھر کبھی کوئی نہ گیا, اور ادھر والے کبھی یتیم بن کر, کبھی مسکین بن کر, کبھی اسیر بن کر. جس کی چوکھٹ پہ آنا اپنی معراج سمجھے. اس بی بی کا نام ہے زہرا. فکر عرض کرتا ہوں, جسے سمجھ آئے گا میں اسے پہلے سلام کرتا ہوں, جسے سمجھنا ہے وہ کوشش کرے. جس کے دروازے پر رحمت للعالمین سکون ڈھونڈنے آئے, کون سا مومن ہے جس نے حدیث کی سا نہیں پڑھی. کائنات کا کون سا مومن ہے بادشاہ جی, کائنات کا کون سا مومن ہے جو حدیث کی سا سے واقف نہیں. حدیث کی سا کے لیے معصوم کی گارنٹی ہے. طالب حاجت پڑھے گا تو حاجت پوری ہوگی, مغموم پڑے گا تو غم دور ہوگا. عالمین کے نبی کو خوف محسوس ہوا. تشریح اور ترجمے کی ضرورت نہیں, بندے بندے کو پتہ ہے. عالمین کے پیغمبر کو اپنے بدن میں
ذوف محسوس ہوا. ذوف اور رسالت کا تعلق کیا ہے؟ انی اجدو فی بدنی ذوفا، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. ذوف کیا تھا؟ اللہ کے کہنے پہ اعلان کر دیا عیسائیوں کے سامنے، تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے بیٹے لاؤں گا. اور بیٹے نبی کے تھے نہیں. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے جیسے لاؤ، میں اپنے جیسے لاتا ہوں. اپنے جیسے نبی کے پاس تھے نہیں. جو نبی کے پاس تھے وہ نبی جیسے نہیں تھے. بندے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں پہ ناراض ہو تو پھر ان کی اپنی بادشاہی ہے. اس لیے تو ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا سے عرض کی، یا رسول اللہ میں ایک ہانڈی میں سالن پکاتی ہوں، ایک برتن میں ڈالتی ہوں اپنے لیے، دوسرے برتن میں ڈالتی ہوں آپ کے لیے، کیا وجہ ہے میرے سالن پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، آپ کے سالن پر مکھیاں نہیں بیٹھتی؟ حضور نے فرمایا عائشہ انا لا مثلک، میں تم جیسا نبی کے اپنے گھر میں نبی جیسا کوئی نہ تھا. اور جو نبی جیسے تھے ناصر عباس پر اعتراض نہ کر، 10ویں جماعت کی کتاب کو جا کے کھول کے پڑھ، برادر ہوڈ کا مضمون پڑھ جس کا ترجمہ ہے مواخات قائم کی. پیغمبر نے ایک جیسوں کا بھائی بنایا. مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد پیغمبر نے جوڑے بنائے، ایک جیسوں کا بھائی بنایا، جن کی سیرت ملتی تھی، جن کا کردار ملتا تھا، جن کی صورت ملتی تھی، جن کے منصوبے ملتے تھے، جن کا عقیدہ ملتا تھا. نبی نے ان کو ان کا بھائی بنایا. تیری اپنی 10ویں جماعت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے حضرت عمر کے ہاتھ میں دیا، یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے. سلمان کا ہاتھ پکڑ کے ابو ذر کے ہاتھ میں دیا، یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے. عمار کا ہاتھ پکڑ کے مقداد کے ہاتھ میں دیا، یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے. لکھا ہے مسجد کے کونے میں ابو طالب کا بیٹا علی بیٹھ کر رو رہا تھا. پیغمبر نے آ کے پوچھا واٹس ہیپنڈ، کیوں رو رہے ہو؟ ماذا یبکیک یا علی ابن ابی طالب. علی نے کہا روؤں نہ تو کیا کروں، ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. نبی نے علی کو اٹھایا، مٹی کو جھاڑا، ماتھے کو چوم کے کہا اگر ان میں کوئی تیرے جیسا ہو. سلامت آل محمد تمہیں آباد. اگر ان میں کوئی تیرے جیسا ہوتا تو میں تجھے اس کا بھائی بناتا. انت مثلی، تو میرے جیسا ہے. انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. نبی کو 3 چاہیے تھے، ابنانو، نسانو، انفسنا. تینوں مصطفیٰ نے علی کے گھر سے لیے. ابنانا علی کے گھر سے، نسانا علی کے گھر سے، انفسنا علی کے گھر سے. شیعوں سے تمہاری لڑائی بنتی نہیں، لڑنا ہے تو اللہ سے لڑو. اس نے 2 لفظ اور کیوں نہیں کہہ دیے؟ اصحابنا و اصحابکم و ازواجنا و ازواجکم. پھر شیعہ نہ مانتے تو آپ کا لڑنے کا حق تھا. یہ تھا آفیشل ڈیلیگیشن، سرکاری وفد، اس میں پرائیویٹ بندوں کی گنجائش نہ تھی. اور تینوں نبی کے پاس نہیں تھے. یہ ذوف لے کر رسالت شفاخانہ زہرا میں آئی. بسم اللہ. یہ ذوف لے کر رسالت شفاخانہ زہرا میں آئی.
یا رسول اللہ کسی حکیم کے پاس جائے؟ کہا مجھے بطول کی چادر کے علاوہ سکون ملتا ہی نہیں. رحمت للعالمین سکون ڈھونڈنے سیدہ کے پاس آیا. جو اشارہ سمجھتے ہو ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہو، فکرہ کہہ رہا ہوں. مریض کو زہرا نے چادر اڑھا دی. چادر اڑھا کے بطول نے نسخے بھیجنا شروع کر دیے. سلامت رہو، آباد و شاد رہو. جو فضائل زہرا پہ حیران نہیں ہوتے ہو، خدا تمہیں سلامت رکھے. پیغمبر کو ذوف دور کرنے کے لیے چادر اٹھانے کے بعد کائنات کی سب سے بڑی حکیمہ نے نسخے بھیجنا شروع کر دیے. پہلے حسن کو بھیجا، پھر حسین آیا. چادر کے باہر کھڑے ہو کے حسین کہتے ہیں نانا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ میں اس فکرے میں اتنے عرصے تک پھرا رہا ہے. حسین کا مزاج تو جانتے ہو، حسین مزاج کا بادشاہ ہے. یہ اللہ کی نماز میں، رسول کی مسجد میں محمد بھی پوسٹ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں لیتا. اسے شک ہو وہ چپ رہے. بے کائنات میں کوئی کہے کہ رسول خدا کی مسجد میں اللہ کی نماز کے دوران حسین نے کہا نانا آپ اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، اجازت ہے میں آپ کی پوسٹ میں بیٹھ جاؤں؟ جو نماز کی حالت میں محمد مصطفیٰ کی پوسٹ پر بغیر اجازت کے بیٹھ جاتا ہے، وہ بطول کی چادر کے باہر کھڑے ہو کر مصطفیٰ سے پوچھا تھا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ پتہ چلا محمد کی مسجد اور ہے، صحرا کی چادر. میں اندر آ جاؤں، میں اندر آ جاؤں. اس کے بعد علی آئی، آخر میں مالک آئی، صدر جلسہ آئی، مالک تطہیر آئی، حجاب وحدت آئی. کائنات کے روزی رساں کو روٹیاں پکا کے کھلانے والی آئی. زہرا نے قدم رکھا، جبریل کی آنکھیں چندھیا گئی. تڑپ کے پوچھتے چادر میں کون ہے؟ جواب آیا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. انجھے چھوڑ دیتا، فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں. بندے مر گئے رسول سے رشتہ داریاں کر کر کے. بندوں نے حد کر دی، کسی طرح کسی قیمت پہ نبی کے رشتہ دار بن جائے. اللہ نے تعارف کرا فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں. پتہ چلا اس کی بارگاہ میں محمد کی رشتہ داری کام نہیں آتی، بطول کی رشتہ داری. سلامت رہو، سخی حسین تمہیں آباد و شاد ہے. تعارف اس کے ذریعے ہوتا ہے جو زیادہ مشہور ہو. قبلہ ذریت عمران صاحب تشریف فرمائے، ملک ساجد صاحب قبلہ تشریف فرمائے. اگر ملک ساجد صاحب کے والد صاحب بھی آ جائیں تو تعارف ہوگا یہ ملک ساجد صاحب کا باپ ہے، یہ ذریت عمران شاہ صاحب کے بھائی ہیں، یہ ناصر عباس کا باپ ہے. کیونکہ تعارف اس کے ذریعے ہوتا ہے جو مشہور زیادہ ہو. جسے ہضم ہو بس وہی فکرہ سنے. فرشتوں نے پوچھا کون ہے چادر کے نیچے؟ فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں. پتہ چلا یہ خاندان آسمانوں پہ بطول کی وجہ سے پہچانا گیا. آسمانوں پہ اس خاندان کا ذریعہ تعارف جناب زہرا ہے. زہرا کے دشمن سے ایک درجہ بھی نرمی نہ رکھنا. بطول کا دشمن کوئی بھی ہو اس سے ہمدردی رکھنا بھی کفر ہے. چوتھے امام نے فرمایا دو فرشتے ایک ادھر ایک ادھر، یہ نیکیاں لکھتا ہے یہ گناہ. پھر فرمایا جب یہ مصروف ہو تو یہ فارغ ہوتا ہے. جب نیکی لکھ رہا ہوگا تو بندہ نیکی کر رہا ہوگا، یہ فارغ. پھر فرمایا جب یہ مصروف ہو تو یہ فارغ.
फरमाया मुफज्जल तुझे वो राज बताऊं जिसमें ये दोनों मसरूफ हो जाते हैं। मालो फरमाए का ज़हरा के दुश्मनों पे लानत भेजा कर, ये नेकियां लिखने लग जाता है, ये गुनाह मिटाने लग जाता है। सलामत रहो। ये नेकियां लिखने लग जाता है, ये गुनाह मिटाने लग जाता है। ज़हरा के दुश्मनों के मुकद्दर से खौफ था, दो जख्मी इनके जुर्म की पूरी सजा नहीं, दीन की असल जनाब ज़हरा, दीन का मिजाज जनाब ज़हरा, दीन की बका मिजाज ज़हरा। 1,24,000 नबी, 11 इमाम, इन्होंने मिलकर उतनी तबलीग नहीं की जितनी 4 घंटे में बतूल ने तबलीग। आज रुको, दुआ किया करो कदर वाली चीज कदर वाले के सामने दे। अल्लाह किसी बेकदरे को किसी कदर वाले के साथ, यूसुफ बेकदरों ने बेचा था, खोटे सिक्कों के इवज बेच गया। यूसुफ की कीमत का पता चलता अगर बेचने वाला याकूब होता, फिर पता चलता कि यूसुफ की कीमत क्या पड़ती है। जैसे सवाल करने ज़हरा गई थी, काश मिंबर पे मोहम्मद मुस्तफा होता, फिर पता चलता खाली वापस आती है या कौनैन लेकर। मेरे लिए फख्र है, मेरे नाम आमाल की शह सुर्खी है, मेरी नस्लों की बख्शिश की जमानत है। मैंने इस मखदूमा की वकालत में हथकड़ियां पहनी है, मैंने इस मजलूमा की सदाकत की खातिर बीबी ने मुझे ये शर्फ बख्शा, मेरी नस्लें फख्र करें तो कम है। मैं इस ज़हरा की सदाकत के लिए जेल भी गया और जुर्म सिर्फ एक था, मैं मजमा में बताता रहा कि बाप के नौकरों से झिड़के खा के 18 साल की उम्र में सारे बाल सफेद करा के झुकी कमर के साथ खाली वापस आ गई ज़हरा। जो मेरे अकीदे को जानते हो वो जानते हो, जो नहीं जानते हो इधर भी गाजी अब्बास का अलम है, इधर भी गाजी अब्बास का अलम है। इससे बड़ी कसम मजहब शिया में अभी बनी कोई नहीं। इसे अलम नहीं गाजी समझ के इस रंग में मिंबर रसूल पे बाबा शरीयत इमरान शाह जी अपनी आंखों से जो फिक्रा पड़ा है, आंखों से पढ़ने की भी कसम, किताब में रिवायत के होने की भी कसम, फिर पढ़ता हूँ। बेगैरत ने बतूल के सामने सिर्फ रसूल की सनद फाड़ी नहीं, पहले उसमें थूकता रहा, फिर उस सनद को पकड़ के ज़हरा के सामने टुकड़े टुकड़े करके कमीना कहते तू मसला भूल गई है, तेरे बाप को हज़ियान था। जिसका सीना नहीं दुखता बतूल के लिए मातम करे। यही वो दिन है जब ज़हरा खाली वापस आई है। 28 सफर को रसूल दुनिया से गया, 2 रबीउल अव्वल को ज़हरा दरबार में गई, कुछ अरसे बाद मुसलमान दरवाजे पर आ गए। हम पागल नहीं, हमें हालात पता है, लेकिन किताबें तो पढ़। 36 बदमाश दरवाजे को अंदर धक्का देते थे, अकेली ज़हरा दरवाजे को बंद कर दी थी। दरवाजे के पीछे ज़हरा, बाहर मुसलमानों की फौज। एक जालिम की आवाज आई, आगे से हट जाओ वरना मैं आग
साथ ज़हरा ने पूछा फिजा मेरा वारिस कहाँ है? आवाज़ आई बीबी वो देख अली के गले में रस्सी डाल के मुसलमान अली को ले जा रहे। ज़हरा ने दरवाजे के नीचे से हाथ निकाला, फिजा मुझे उठा, फिजा मुझे उठा, फिजा मुझे उठा। फिजा ने सहारा दिया, ज़हरा ने मोहम्मद का अमामा अपने सर पर रखा, रसूल की अबा पहनी, पैगंबर का आशा उठाया, मोहम्मद बन के ज़हरा घर से बाहर निकली, कब्र नबी पर आई, अमामा उतारा, बाल खोले, रसूल की कब्र पे हाथ रखा, अली दौड़ गया, फातिमा बदुआ न करना, मैंने तेरे बच्चों को दो चीजें याद करवा दो, एक फदक के गदीर। दो टॉपिक इतने पढ़ो कि बच्चों को रटा दो। ये फदक याद कर लेंगे, ये किसी को बोलने नहीं देंगे। ये गदीर याद कर लेंगे, ये मौलवी के कहने पे अली को छोड़ेंगे नहीं। नस्लों की तरबियत से अंदाज से करो। फदक क्या है? बस थोड़ी सी इसकी वजाहत करूंगा, फिर जो बच जाएगा वो कल पे छोड़ देंगे। फदक के लिए, क्योंकि आज का मौका मैं गनीमत इसलिए समझ रहा हूं कि आज मुसाहिब का हिस्सा भी फजाइल में आ जाए। फदक की तारीख क्या है, फदक की हिस्ट्री क्या है? एक तो इसके साथ कभी भी जिंदगी में लफ्ज़ बाग इस्तेमाल ना करना। बाग इस्तेमाल करोगे तो जागीर छोटी नजर आएगी। मुल्तान में आम के बाग हैं, सारा मुल्तान तो बाग नहीं। फदक अगर कहेंगे ना बाग, तो लगेगा एक छोटा सा खित्ता था। इसे कहो जागीर फदक। ये जागीर थी, ये एक मुकम्मल प्रॉपर्टी थी, इसके अंदर कई बागात थे। इसकी मुकम्मल हिस्ट्री साम बिन नूह से शुरू होगी। गुफ्तगू को मुतसिल करूंगा, फिर जो गोशा रह जाएगा गुज़िश्ता आने वाली मजालिस में उन्हें पूरा कर दिया जाएगा। ये खैबर के यहूदियों के पास थी। मैं उसके बिल्कुल नए जाविये इस्तेमाल करूंगा, बिल्कुल नए जाविये। थोड़ी सी बच्चों को इसकी पस मंजर बताऊं, फिर नए जाविये इस्तेमाल करने लगे। ये यहूदियों की मलकियत थी। जब अल्लाह ने अली के जरिए से खैबर को फतह कर लिया, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सरकार। खैबर के यहूदी खैबर को छोड़ के फतक में जाके आबाद हो। इन्होंने वहां बैठ के मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। अल्लाह और नबी के मुश्तरका मंसूबे के तहत दोबारा फिर खैबर में अली को भेजा गया। मौला अमीरुल मोमिनीन दोबारा फतक पहुंचते हैं। फतक में जाके ये वहां के उमरा को, यहूदियों के उलमा को, कबाइल के सरदार को इकट्ठा करते हैं। मौला अमीरुल मोमिनीन एक तरीक साज खुतबा देते हैं। मौला फरमाते, देखो अगर तुम्हारे दिल में खैबर की शिकस्त का बदला लेने की ख्वाहिश है तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर बताने आया हूं कि खैबर मैंने फतह किया। अगर तो बदला लेने की ख्वाहिश है, अगर तो तड़प रहे हो बदला लेने के लिए और साथ से तैयार कर रहे हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर बताने आया, मैंने फतह किया। अगर तुम्हारे दिल में अरमान है तुम्हारे सरदार मरहब के कत्ल होने का, तो मैं तुम्हारे उलमा और उमरा के सामने तुम्हें बताने हैं, उसे मैंने मारा था। अगर तुमसे किला कमूस पे इस्लाम का परचम लहराता हुआ बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो मैं तुम्हें तुम्हारे सरदारों के सामने बता रहा हूं, वो मैंने गाड़ा था। अगर अभी तक तुम्हारे यहूदियों के नौजवान और बच्चे जाके नजूमियों से पूछ रहे हो इतना वजनी दरवाजा उखड़ कैसे गया, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों के सामने बता, उससे मैंने उखाड़ा था। मौला अमीरुल मोमिनीन ने मुकम्मल एतराफात करने के बाद कहा कि अगर तो तुम्हें बदला लेने की ख्वाहिश है तो मैं अली आया हूं। अगर लड़ना चाहते हो, अगर मैदान जंग सजाना चाहते हो, तो मैं अली तुम्हें तुम्हारे घर में आके कह रहा हूं, मैं मुकाबले के लिए तैयार हूं। ये सोच के उतरना, हाथ भी वही है तलवार भी वही है। मैं यहां से पलटूंगा नहीं।
سے پلٹوں گا نہیں. وقت کا تعین کر لو کس دن جنگ کرنی. یہودیوں کے عمراء نے قبائل کے سردار نے مولا امیر المومنین سے مشورے کا وقت مانگا. علیحدہ ہوئے, مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد آ کے کہنے لگے اے فرزند ابو طالب. یہ لفظ کہنا اس بات کی دلیل ہے انہیں صرف بیٹے کا ڈر نہیں تھا, وہ ابو طالب کی تلوار سے واقف تھے. اے فرزند ابو طالب, ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی سکون میں رہیں, اسلام کے رہنے والے مسلمان بھی سکون میں رہیں. امیر المومنین نے فرمایا ضمانت گارنٹی کون دے گا کہ آئندہ اسلام کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوگی. انہوں نے کہا جی ہم ایک عہد نامہ لکھتے ہیں, اس میں ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپنی فتح کی ساری جگیر مسلمانوں کے رسول کو دیتے ہیں. اور بالکل نئے زاویے استعمال کرنے لگا ہوں پوری ریسرچ اور پوری تحقیق کے بعد. جو ہمارے سکون تھی, جہاں پہ ہماری رہائشیں ہیں, اگر آپ چاہیں تو ہم وہ بھی دے دیتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو سکون کی جگہ کو چھوڑ کے باقی جگہ ہم دے دیتے ہیں. امیر المومنین نے فرمایا ہم کسی کو بے گھر نہیں کرتے, جہاں رہ رہے ہو وہاں رہو. باقی جگیر لکھی گئی, ایک عہد نامہ لکھا گیا, ایک ایگریمنٹ لکھا گیا. یہودیوں کے سرداروں نے دستخط کیے, امیر المومنین نے دستخط کیے. وہ تحریر لے کے امیر المومنین مدینہ پہنچے. رسالت امام کو جا کے کہا یا رسول اللہ یہ یہودیوں نے فدق جگیر لکھ کے دے دی. رسول کے پاس شریعت کا قانون ہے کہ وہ مال جس کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے ہو نہ خون اور پسینہ بہا, وہ مال فی ہے, اس میں امت کا حق نہیں ہوتا. وہ اسلام کے روب اور دبدبے کی وجہ سے ملتا ہے, وہ اسلام کے وہ نبی کا تصرف ہوتا ہے, وہ نبی کے پاس آ گیا. اسلام خیبر کے بعد بہت امیر ہوا تھا, ٹھیک ہو گیا. اب بالکل ایک نیا زاویہ استعمال کرنا, بالکل نیا زاویہ, اور مجھے یقین ہے یہ ممبر کی تاریخ میں یہ زاویہ پہلی بار استعمال ہونا ہے. اتنے وسوخ کے ساتھ میں یہ زاویہ استعمال کرنا, نیا زاویہ استعمال کرنے لگا. اللہ قرآن میں کہتا ہے وانفقوا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. میرے مالک کتنا فرمائے, سارا نہیں, ایک حصہ, ایک حصہ مجھے دو. میرے مالک باقی فرمایا اپنے خرچ کے لیے رکھو, مجھے ایک حصہ دو. سارا اللہ نے مانگا ہی نہیں. خدا نے کہا تیرے پاس میں مثال دے دیتا ہوں, میں ایک مثال دیتا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے. مجھے 500 روپیہ میں نے کمایا, خدا نے کہا اس میں سے 100 مجھے دے, میری راہ میں خرچ کر, 400 تو اپنے گھر میں خرچ کر. مثال سے بات اس لیے کروں گا بچوں کو یاد رہے. مجھے اللہ سے محبت بڑی تھی, میں نے کہا 400 بھی نہیں رکھنا, یہ بھی تجھے ہی دینا. خدا نے کہا پھر ایسے کر, پھر میں بھی تجھے تیرے ساتھ چلتا ہوں. اگر تو نے 400 بھی مجھے دینا ہے, یہ 400 ہے تیرا مجھ پہ قرضہ, یہ 400 میں محفوظ کر لیتا ہوں, یہ قرضہ ہو گیا تیرا. میں نے تجھ سے مانگا نہیں, تو نے دے دیا, یہ ہو گیا قرضہ. جب چاہے میں واپس پلٹاؤں گا. میرا 400 توحید کے ساتھ میں نے 500 اور خرچ دیا, وہ اکٹھا ہوتا رہا اللہ کے خزانے میں. میں دنیا سے چلا گیا, قرض آتا ہے اگلی نسل میں منتقل. اب جو میرا وارث ہوگا وہ اس قرض کو وصول کر سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے میرے اللہ, میرے باپ نے تیری راہ میں کچھ خرچ کیا تھا. ایسی دنیا میں لا تعداد مثالیں موجود ہیں. اب یہ زاویہ پہلی بار ممبر کی تاریخ سے استعمال ہونے لگا. ملتان سے دعا لوں گا, پھر پوری دنیا میں پڑھ دوں گا. اللہ نے مانگی تھی خدیجہ سے تھوڑی سی دولت, خدیجہ نے دے دی اللہ کی راہ میں ساری دولت. اللہ نے کہا, خدا نے کہا خدیجہ توحید مقروض ہو گئی ہے, خدیجہ کا قرضہ اللہ کے اوپر آتا گیا. بی بی دنیا سے چلی گئی. بی بی کی اکلوتی بیٹی تھی, نام اس کا زہرا تھا. خیبر میں اسلام امیر ہو گیا. خدا نے کہا محمد اب اسلام امیر ہو گیا ہے, زہرا کو بلا, میرا قرضہ واپس کر. میرا قرضہ واپس, جو قرض خدیجہ نے دیا تھا اسے واپس کر. آئے میرے نوجوانوں, سوال دشمنوں پہ تبدیل کریں. زہرا وراثت لینے نہیں گئی تھی, اپنا قرضہ واپس لینے گئی تھی. حاکم نے سیدہ کی
ملکیت پہ قبضہ نہیں کیا، اللہ کے قرض پہ قبضہ کیا۔ بسم اللہ صاحب، بڑا خوبصورت جملہ، انتہائی خوبصورت جملہ آنے لگا ہے۔ مسئلہ سیدہ کی وراثت کا نہیں، اللہ کی عدالت کا تھا۔ ہائے 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 ہائے، عدل الہی تھا کہ سیدہ کو ملے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اصول میں عدل کے قائل ہیں۔ جنہوں نے حق کھایا تھا وہ عدل چھوڑ چکے ہیں، انہوں نے عدل نکال دیا۔ بسم اللہ سے مولا امیر المومنین نے آ کے کہا یا رسول اللہ وہ یہودیوں نے جاگیر لکھ دی ہے۔ یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے، 7 ہجری آدھی، 8 ہجری مکمل، 9 ہجری مکمل، 10 ہجری مکمل، 11 ہجری کو نبی دنیا سے گئے۔ 4 سال یہ جاگیر نبی کے استعمال میں رہی۔ پہلا پوائنٹ، پہلا نقطہ، ممبر سے لے کے دنیا کی ہر عدالت تک، اگر اس میں امت کا حق تھا نبی نے دیا کیوں نہیں؟ میں تمہارا سوال پلٹا کے تمہارے منہ پہ مارنے لگا۔ تمہارا سوال تھا کہ امت کا حق تھا، سیدہ نے مانگا کیوں؟ میرا سوال ہے امت کا حق تھا، نبی نے دیا کیوں نہیں؟ سیدہ کے مطالبے سے پہلا سوال تو نبی کی معاذ اللہ عدالت پہ آ جائے گا۔ اگر آپ کہیں گے نبی نے نہیں دیا تھا تو پھر میں آپ کے سامنے عقائد عمیری کی جامع الازہر مصر سے چھپی ہوئی کتابیں رکھ دیتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ بحرین سے مال خراج آیا تھا، آدھی رات کو اونٹ مدینے پہنچے تھے، نبی حجرے میں تھے، صحابی نے اطلاع دی یا رسول اللہ بحرین والا مال آ گیا ہے۔ فرمایا مسجد کے باہر اونٹ کھڑے کرو۔ اونٹ مسجد کے باہر کھڑے ہوئے، لدے ہوئے اونٹ کھڑے تھے، رات آدھی سے زیادہ ڈھل گئی تھی۔ رسالت باب نے فرمایا چراغ روشن کرو، چراغ روشن کیا۔ فرمایا بیت المال سے غریبوں، مسکین اور بیواؤں کی لسٹ لے کے آؤ۔ وہ لسٹیں آئی گئی، رسول نے آدھی رات کے وقت چراغ روشن کیا، لسٹیں سامنے رکھی، صحابہ کو کہا یہ اس بیوہ کے گھر چھوڑ کے آؤ، یہ مال اس غریب کو دے کے آؤ، یہ اس بیوہ کا حق اسے دے کے آؤ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی ہے، اگر یہ سب کچھ صبح کر لیں تو بہتر نہیں رہے گا۔ جامع الازہر مصر سے چھپی کتاب میں لکھا ہے، رسالت امام نے صحابہ کی طرف دیکھے گا تم میں سے کوئی ایک گواہی دیتا ہے کہ کل تک میں زندہ رہوں گا؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ایسا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا تم میری ایک رات کی ضمانت نہیں دیتے، میں اتنے غریبوں کا حق اپنی گردن پر رکھ کے کیسے سو جاؤں؟ جو نبی غریبوں کا حق ایک رات نہیں رکھتا تھا اس نے فدق 4 سال کیسے؟ تو جس صحابی نے تخت پہ بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ یہ امت کا حق ہے، وہ صحابی موجود تھے، انہوں نے نبی کی زندگی میں آ کے نبی سے کیوں نہیں مانگا؟ دور رسالت میں اس جگیر پہ قبضہ کیوں نہیں کیا؟ کہہ دیتے یا رسول اللہ یہ تو ہمارا حق ہے، یہ آپ ہمیں کیوں نہیں دے رہے؟ کیوں نہیں مانگا؟ مسلسل 3 سال گزر گئے، نبی کے تصرف میں رہا، کیونکہ یہ کوئی بھی مال اپنے گھر میں خرچ تو کرتا ہی نہیں تھا، جو آتا تھا وہ تقسیم ہو جاتا۔ ایک دن جبریل مسجد میں آئے، فرمایا حکم پروردگار آیا ہے۔ نبی کی بات ہے کون سا؟ فرمایا خدا کہتا ہے آت ذی القربى حق کو، اپنی قریبی عورت کو اس کا حق دو۔ قربا اکبر بڑا مرد، کبرا بڑی عورت، اصغر چھوٹا مرد، صغرا چھوٹی عورت، اقرب ایک قریبی، قربا ایک قریبی عورت۔ سیغہ واحد مونس اسم، اسے بلا اس کا حق دے۔
सुन्नी किताबों में लिखा हुआ, इस पे हवाले देने के लिए तैयार हूं, शवाहिदुल तंजील से लेकर रोज़ातुल अहबाब तक, कि नबी ने जनाब फातिमा को बुलाया और फदक बीबी को लिख के दिया। अगर बेटियां 4 होती, जागीर बराबर तकसीम हो जाती। अकेली सैयदा को बुला, फदक बीबी को लिख के दे दिया, सैयदा हो गई फदक की मालिक। अब जो भी रेवेन्यू आता था, जो भी उससे माल आता था, वो सैयदा को मिलना शुरू हो गया। आदिल बाप की आदिला बेटी, जैसे नबी तकसीम करते थे वैसे ही बीबी ने तकसीम किया। अगर उम्मत का हक था तो जब रसूल ने बीबी को लिख के दिया, उस वक्त किसी उम्मती ने एहतजाज क्यों नहीं किया कि या रसूलल्लाह ये किया, ये तो हमारा हक था, आपने अपनी बेटी को लिख के दे दिया। जब खबर हो गई कि फदक जनाब सैयदा को लिखा जा चुका है और बीबी के आमल जो है वो जागीर पे जाके बैठ चुके हैं और इसका माल शहजादी वसूल कर रही है, तो फिर बीबी से मांगा क्यों नहीं गया? मुसलसल ये बीबी के इस्तेमाल में रहा, बीबी के तसर्रुफ में रहा। बाद रसूल जब तख्त पे कब्जा हुआ, मैंने कभी लफ्ज़ मिंबर इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मिंबर हर दौर में इमामत के पास है। हुकूमत पे कब्जा हो सकता है, हाकमियत पे कब्जा हो सकता है। एक बंदे ने मौला अमीरुल मोमिनीन से जाके कहा था, या अली फलां आपकी जगह पे तख्त पे बैठ गया है। अली मुस्कुरा के फरमाते, क्या उसका हाथ अर्श पे पहुंच गया है? क्या फरिश्ते उसके दरवाजे पे आना शुरू हो गए? क्या मिल गया उसे? क्या ले लिया उसने? क्या छीन लिया उसने हमसे? उसमें ताकत है तो मुझसे इमामत छीने, मनसबे इलाहिया छीने, बंदों की हुकूमत मुकाबला अल्लाह की हुकूमत से। आज बंदे कहते अली का चुप होना उनकी हुकूमत को मानने की वजह थी, तो जब नमरूद अल्लाह बना था तो अल्लाह चुप क्यों रहा? भाई जब फरौन ने अल्लाह होने का दावा किया, अल्लाह चुप क्यों रहा? अगर तुम्हें जवाब मिल जाए कि अल्लाह के चुप होने की वजह यही है, तो वही वजह अली की थी। भाई फरौन ने अपने आप को खुदा कहलवाया नहीं, तो असली खुदा चुप क्यों रहा? उसे पता है झूठा है, थोड़ी देर के लिए बैठा। आखिर थक हार के ये खुद ही मेरे पास आकर सजदा करके, अगर तू ना बचाएगा। सोशल मीडिया पे ऐसे सवालात करके मेरी कौम के बच्चों को खराब ना करो। ये होते ट्रिक की सवाल, हाँ, यानी कि सवाल एक ऐसे ट्रिक इस्तेमाल किया बच्चों को फंसाने के लिए, बच्चे परेशान हो जाते फौरन, ये ऐसी बात इसने किया, कैसे लिख दी। अब ऐसे सवाल सोशल मीडिया पे तवातर के साथ आ रहे हैं। देखिए मौला अमीरुल मोमिनीन जो है वो तो दरबार में जाके सवालात के जवाब देते थे, मसाइल का हल बताते थे। तो मेरा यहीं पे सवाल है, अली से मसलों के हल मांग लिए, अली की गवाही क्यों नहीं तस्लीम की? मसाइल के हल अली से पूछ लिए, तो जब अली गवाही दे रहे थे वो भी तस्लीम करते। मैं बिल्कुल एक मिसाल दे देता हूं बड़ा, क्योंकि खतरनाक सा दौर है, बड़ा संभल बच के हमें हकाइक आप तक पहुंचाना, ताकि मुसलसल पहुंचाते रहे। एक शख्स, उसकी अपनी फार्मेसी थी, वो मेडिकल स्टोर का मालिक था। वो अपने बच्चे को बिठा के थोड़ी देर के लिए घर गया। पीछे से एक शख्स आया, उसने उस बच्चे के सामने डॉक्टर का लिखा नुस्खा रखा, उसने कहा ये दवाइयां दे दे। अब उस बच्चे ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जानता, वो उठा, उसने जो भी हाथ में दवाई आई, मिसाल पे पर्चा नहीं होता, मिसाल अपनी मिसाल आप
مثال کی کوئی مثال نہیں ہوتی تو مثال پھر مثال ہوتی ہے. تو مثلا یہ تو اس نے کہا جناب مجھے بسم اللہ، اسے جو ہاتھ میں ہے وہ دیا. اس نے سمجھا کہ شاید یہ کوالیفائی ہے، کچھ سمجھتا ہے. وہ گیا، اس نے جا کے مریض کو وہ دوائیاں دے دی. مریض نے کھائی اور مریض تڑپنا شروع ہوا. وہ شخص دوڑا. اس نے آتے ہی جب اس کو دیکھا جس بچے نے دی تھی وہ پریشان ہوا. اس نے کہا کیا دیا تو نے مجھے؟ میرا مریض تو مر رہا ہے. یہ پیچھے سے فارمیسی کا مالک اس کا باپ آ گیا. اس نے آتے ہی بچے کو ہٹایا. اس نے کہا پہلے مریض کی حالت بتا کیا ہو رہا ہے. اس نے پہلے اصل دوا اٹھائی. اس سے کہو چھوڑ دوا، پہلے اس سے پوچھئے کیوں بیٹھا، اور اس کو چھوڑ، پہلے مریض بچاؤ. بندے دربار میں سوال لے کے آتے تھے، بندے کہتے یا علی جواب نہ دینا. علی فرماتے اسے چھوڑو، پہلے اسلام بچاؤ. شریعت کا چہرہ بگڑ جائے گا، اسلام کا چہرہ بگڑ جائے گا. پہلے اصل اسلام بچاؤ. بس ایک واقعہ اور اس کے بعد بہت زیادہ وقت ہو گیا، بلکہ میں اپنے وقت سے بھی تجاوز کر گیا. بس اسی فضائل پہ اختتام ہو جائے گا. ایک واقعہ دیکھیں، اتنے لاتعداد ایسے واقعات ہیں کہ جن کا سامنا حکومت کر ہی نہیں سکی. حکومت کے پاس، حاکم کے پاس ایک سوال آ گیا. 3 لوگ آ کے کھڑے ہو گئے. حاکم نے کہا ہاں بھائی کیا سوال ہے؟ سجا ہوا دربار تھا. انہوں نے کہا جی ایک سوال ہے. ہمارا مالک جاتا ہوا ایک وصیت کر کے گیا ہے. اس وصیت میں لکھا ہے کہ میرے 3 غلام ہیں، ایک کو آدھی جائیداد اور میری بیٹی کا رشتہ دیا جائے، دوسرے کو بقیہ آدھی جائیداد دی جائے، تیسرے کو قتل کیا جائے. نام کسی کا نہیں لکھا. نام کسی کا نہیں لکھا. یہ ذرا وصیت پڑھیں اور بتائیں کیا کرنا ہے. حاکم میں وصیت بڑی، وصیت پڑھنے کے اس میں جب اس نے ہی نام نہیں لکھا تو ہم کسی بندے کو اس کو غلط سزا دے دیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ انہوں نے کہا نبی تو یہ کام کر لیتے تھے، وہ تو ارادے سمجھ لیتے تھے، وہ تو مردوسوں کو بھی بلوا لیتے تھے. تو حضور میلاد تھوڑی دیر کے لیے تک سے اتریے، ہمارے ساتھ تشریف لائیے، قبر پہ جا کے ذرا اس سے پوچھ لیجئے. جہاں بیٹھے ہیں وہ نبی دعویٰ کرتا تھا کہ میں مردوں سے بول لیتا ہوں، تو آپ ذرا اس سے پوچھ لیجئے. وہ صاحب اس کی طرف دیکھو، وصیت پھینک گئے، اٹھو چلو یہاں سے. یہ وہ فیصلہ کرنے والا جا کے اب قبر میں جا کے مردے سے وہ کیسے بولے گا؟ وہ خاموش تھے. یہاں ایک جھریوں والا ہاتھ سائل کے کاندھے پہ آیا. سائل نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بزرگ کھڑے تھے، ان کے یہاں منا اہل بیت کا تمغہ لگا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ادھر میں تجھے حقیقی وارث کے واسطے امیر المومنین کے حجرے کے باہر سائل پہنچا. سائل نے سلمان کے ہاتھ میں وصیت دی، یہ ذرا پڑھا. علی کے حجرے سے آواز ہے، سلمان وصیت انہی کے پاس رہنے دے. ان میں سے ایک کو اندر بھیج، وصیت ان کے پاس رہنے دے، ایک کو اندر بھیج. پہلا چلا امیر المومنین کے پاس، سلام کیا. امیر نے فرمایا کیا کہا ہے تمہارے مالک نے؟ آدھی جائیداد رشتہ، ایک کو آدھی جائیداد، ایک کو قتل. ایسی وصیت کرتے ہیں؟ کیسی وصیت کر کے گیا؟ وہ کسی کا نام کیوں نہیں لکھ کے گیا؟ ایسا مالک جس نے تمہیں عذاب میں ڈال دیا. یہ کہہ کے امیر المومنین نے تلوار نکالی. ہمیں پکڑ تلوار، اس کی قبر میں جا، نکال اسے قبر سے، اس کے جسم میں ٹکڑے کر. امیر المومنین بول رہے تھے، وہ شخص سنتا رہا، اٹھاتا نہیں تلوار.
اس نے ہاتھ باندھ کے، اے علی مجھے نہ جائیداد چاہیے، نہ مجھ سے رشتہ چاہیے، مالک کی پہ تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ علی نے فرمایا سلمان اسے باہر لے جاؤ، دوسرے کو بھیج۔ اٹھا تلوار، مالک کو قتل کر۔ اسے تلوار پکڑی، حجرے کے دروازے پہ گیا اور واپس پلٹا، تلوار رکھے گا، یا علی مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا۔ سلمان تیسرے کو بھیج۔ تیسرا آیا، تلوار پکڑی اور چلنا شروع۔ علی فرمایا سلمان کمبر کو گئے پیچھے جا، جو ہی یہ تلوار پہ پہنچے اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈال، اسے گرفتار کر کے لے کے۔ وہ قبر تک پہنچا تھا، پیچھے سے کمبر آئے، ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈالی، تلوار کھینچی، گردن سے پکڑا، امیر المومنین کے پاس آئے، تینوں کو لے کے علی دربار میں آ گئے۔ تخت میں بیٹھے ہوئے نے اصلی وارث کو آتے دیکھا، اٹھ کے کھڑا، اچھا یا علی یہ میرے پاس سے جا کے آپ کے پاس چلے گئے تھے؟ فرمایا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ یا علی نام کسی کا نہیں لکھا، مولا امیر المومنین جو پہلا آیا تھا فرمایا اس سے آدھی جائیداد دو، آدھی دولت دو، وہ جو آدھے رستے تھے واپس آیا ہے، باقی آدھی دولت اس سے دو، یہ جو قبر پہ پہنچ گیا اسے قتل کر دو۔ اتنا کہنا تھا، حاکم دیکھیں گا یا علی اس نے نام کسی کا نہیں لکھا تھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ علی نے مسکرا کے فرمایا میں نے ان کی رگوں سے وفا سے پہچان لیا ہے، ان کی رگوں سے وفا سے پہچان لیا ہے کہ اصل میں مالک سے محبت کس کو تھی۔ اتنا جملہ کہنا تھا، دربار سے مرحبا مرحبا کی سنائی۔ سلمان نے پیچھے مڑ کے حاکم کا چہرہ دیکھ کے کہا جو مسلمان